الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، بہت سارے علماء دین رونق افروز محفل نے اور بہت سارے صاحبان عقل و دانش سٹیج دے اور محفل دے پنڈال وچ تشریف فرما نے اہل سنت و جماعت دی موجودہ حالت اور جو کیفیت اہل نظر اور اہل دل اس تو تھوڑا پریشان میں قرآن پاک دا میں سنیا دے رہا ہوں۔ مالک ارشاد فرماندہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ سائیں ارشاد فرماندہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو۔ ایک قوماں تے امتحان آندے رہندے نے۔ دراصل اہل سنت کے بارے میں ایک جملہ بول دینا اس ویلے کہ این قوم دل دارند و دلدار نہ دارند، کہ اس قوم کو دل ہے دلدار نہیں، یعنی قوت ہے مگر قوت نو استعمال کرنا والا کوئی متفق علیہ قائد نہیں۔ جدوں ڈھیر سارے قائد ہون ادا مطلب ہوندہ ہے قائد کوئی نہیں۔ جنگل دے اندر جدوں ڈھیر بادشاہ ہون ادا مطلب ہوندہ ہے شیر کوئی نہیں۔ جدو شیر آ جائے ادو دی ہی بادشاہی ہوندی ہے، پھر دوجیاں دی نہیں ہوندی۔ تو اہل سنت و جماعت دے بہت سارے گروپس نے، ٹکڑے نے، مگر سارے ہی اپنے نے۔ میں تو سارے نال چلن دا تو پیار کرن دا قائل ہے۔ یاد رکھو اگر ماضی قریب دے اندر اسی نظر ماریے 1857 دے اندر جدوں
برٹش راج سی، اس تو بھی ڈاڈے حالات ہوئے۔ علماء کرام دی کثیر تعداد نے 1857 دی جنگ آزادی، جنہوں انگریز دہشت گردی کہندے سن، تے مسلمان حریت پسند اس نو جنگ آزادی کہندے سن، بہت سارے علماء کرام نے اس دے اندر حصہ لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس دی پاداش انگریز حکومت نے جڑے مسلمان علماء او دے وچ حصہ لیا ہے، جنہ نہیں لیا رگڑا سارے لگا۔ او دے وچ کچھ علماء او سن جنہ میں سید کفایت حسین کافی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر علماء، جنہاں نو شہید کر دیتا گیا۔ کچھ ہو سن جنہاں نو جیلاں وچ کالے پانی سزا دیتی گئی، جیسا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی حیثیت، اور کچھ ہو سن جڑے ہجرت کر کے اس ملک چوں دوسرے ممالک دے اندر چلے گئے، جیسا کہ علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب جنہ مکہ شریف جامع مدرسہ بنایا۔ تو یہ جو بکھیر ہوئی اہل سنت دے علماء دی، تو اس دور اچ لگتا سی کہ تقریباً مساجد اور مدارس والا سسٹم ختم ہو گیا۔ انگریز نے اپنی زندگی دے اندر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کسے مدرسے نو زمین نہیں دیتی، مزارہ نو دیتی۔ حالانکہ زمینہ دی ضرورت جیوندیاں بندیاں نو ہوندی ہے، فوت ہویاں زمین دی کیڑی ضرورت ہے؟ اب ذرا فیل کرو نا میں کیا بھائی صاحب آپ کھوڑ جو بیٹھے ہو تو پوچھا ہے تو انہوں نے سمجھاؤ کہ بھاجی بنانا ہے تو اتنے سامنے بہ جاؤ، تو آپ پیچھو میرے کان دی نہ بناؤ، سامنے تو بنایا پھر صحیح بن دی، اور پیچھو کی بنے گی؟ جی حضرت صاحب بھائی آپ اس تھلے کر لو، ایتھو بہ کے بنان جنہ بنانی آؤ، جڑے بندے پہ انہوں نے اعتبار کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 تے لائی بیٹھے اور کنے کو لانے بھی۔ توجہ فرمائیے، انگریز نے کسے مدرسہ نو اور مسجد نو زمین الاٹ نہیں کیتی، مزارات نو زمین الاٹ مربیاں، تو مقام غور نہیں کہ جیوندیاں نہیں دیندے تے فوت ہویاں نو دیندے نے۔ یہ مطلب ہے انگریز نو ساڈے مزاراں تے جان تے اعتراض نہیں، ساڈے یہاں صاحب تو میں عرض کر رہا سا، یہ مطلب ہے کہ انگریز نو پرابلم مزار تو نہیں، انگریز نو پرابلم مدرسہ تو۔ وجہ مزار انسان دے روحانی سکون دا باعث تو ہے، مگر فکری تبدیلی جڑی مدرسہ ذہن وچ لے کے آوندا ہے نا، او دا توڑ کوئی۔ میں اس گل دا قائل ہاں کہ علماء نو مدارس نو خانقاہی نظام دا حصہ ہونا چاہیے، اور خانقاہی نظام نو مدرسہ دا حصہ ہونا چاہیے، مگر انہوں الگ الگ کیتا گیا۔ تو خانقاہی نظام نو تقویت دیتی گئی، اور
مدرسہ نو کمزور کیتا، مگر اسا ان تکرہو شیئا فہو خیر لکم، بعد اوقات کسی چیز نو اسی ناپسند کرنے لیکن وہ ہوندی شیئی صحیح ہے۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ جدو اس ماحول اے بن گیا ذہن بہن اے تے لگے گئے مولوی تے پیر تے اے سارے جڑا اے سلسلہ دین ختم ہو گیا ہندوستان وچ، مگر اللہ نے اس ماحول وچ ہی احمد رضا جیسے عالم پیدا کر، توجہ ہو گئی آپ دی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا کم کیتا۔ ایک بڑا باریک جملہ نوٹ کر لو، اسی 1947 وچ یہ سمجھا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن چلا گیا، قائد اعظم آ گیا، لہذا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو گیا ہے، تو بھائی اے صرف ٹائٹل بدلیا ہے، جو نظام لارڈ ماؤنٹ بیٹن چھوڑ کے گیا سی اس سے نو ہون دی حکومت لے کے چل رہی، اور وہی پرابلم ہے۔ تو اس وقت بھی اہل سنت نو اس امر دی ضرورت ہے کہ حالات اور ماحول ویکھ کے حضور دے دین دی تبلیغ کرنا اے علماء دی ذمہ داری ہے۔ ساڈے تو پہلی پیڑھی نے بھی قربانیاں دیتیاں نے، اور اگر کوئی میرا ساتھی اس بارے پڑھنا چاہے تو اس ویلے فیس بک نہیں سی، شورش کاشمیری دی کتاب ہے پسے دیوار زندہ، پسے زندہ، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، یہ ٹائٹل ہے، عنوان ہے کتاب۔ علماء نے ایک باری مطالعہ کرنا چاہیے اس کتاب، مزہ دے، اور تو ان پتہ لگے گا کہ ساڑھے تو پہلا اس تو بھی زیادہ سخت ماحول رہا ہے، مگر او علماء اس دور دے اس تے ڈٹے رہے، اور انہوں نے دین ساڑھے بل منتقل کیتا۔ ساڑھی دی مداری ہے کہ اسی مدارس نو بچا کے تے دین اور مدارس اور مساجد اور خانقاواں اگلی پیڑھی نو منتقل کرنا، اور انہوں نے حریت پسند بنانا ہے، اور انہوں نے اپنی ثقافت بھلن نہیں دینی۔ دیکھو یاد کر لو، چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن انشاء دی کتاب، اس دے اندر انہوں نے لکھیا ہے ابن انشاء نے کہ ایک وقت ہو سی کہ جدو مسلمانہ دا غلبہ سی دنیا تے عیسائی پادری مسلمان علماء جیسا لباس پہن دے سن، چرچ دے اندر جڑے عیسائی پادری سن وہ مسلمان علماء جیسا لباس زیب تن کرنا فخر محسوس کر دیا ہے، کیونکہ جدوں کسے قوم نو معاشی غلبہ ہو جائے تے انہاں دی ثقافت بھی دوسری اقوام تے غالب آ جائے۔ اب اس باری جملے نو آپ یاد فرما لینا، تو پھر اگے واقعات بیان کریں گے مزے مزے والے۔ حضرت صاحب یہودیت موجود ہے، پر یہودی ثقافت تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور انہاں پینٹ شرٹ کو قبول کر لیا۔ عیسائی مذہب دی ثقافت سرمایہ دارانہ نظام دے سامنے ڈھیر ہو چکی ہے۔ سکھزم، بدھزم،
تمام علامات مذہب اپنی ثقافتاں سمیت ڈھیر ہو چکے، مگر اگر کوئی کلچر اور ثقافت آج بھی اگر دنیا تے کوئی پگڑی لے کے تے داڑھی شریف لے کے پھردا ہے تے وہ محمد عربی دا غلام۔ انگریز اس گل تو پریشان ہوندا ہے بے اینی سرمایہ کاری، اینا زیادہ کلچر دی پروموشن تو بعد گھر گھر ٹی وی لا کے نیٹ لا کے تبلیغ کر کے بھی انہاں دے اندروں عشق نکلیا کیوں؟ حیرت ہے، انگریز پریشان یار اینا اسی ٹیل بھی لائی بیٹھے ہیں، اتنا کام بھی کیتی بیٹھے ہیں، اساں کوئی کسر نہیں چھڑی، لیکن یار کی پرابلم ہے انہاں تے جتھے دین آیا وہ بھی نہیں تڑپ دے، انہاں وہ نہیں پھڑک دے، عرب چپ کر کے ستے پہنے، یہ ایناں نے کیے جنہاں دے بٹکے سارے بتاں دے پجاری آئے، میں کہا انہاں چرکا جی لدہ ہے ہونے آن دن بپو سلوان اور دا حق ادا کر سا۔ یہ جملہ میں ایک نا مسلی سی وہ دے کھوڑو سنے ہیں، میں انہوں ویکھیا نہیں، ساڑھے نار پینڈے اتھے جدو آئے ہوئے نا یونیسٹ پارٹی دے اور کانگریس دے ووٹ ہوئے سن قائد اعظم نے، اس ویلے جتنے وڈے وڈے بندے آئے نا اگر ایک اسی واقعات پڑھنے ہون تے کتاب دا نام تاریخ رؤسائے پنجاب، آپ اس نے پڑھو، پنجاب یونیورسٹی کو چھپی ہے، اس دے اندر آپ نے دی کہانی ملے گی، یا پھر آپ سورج کاشمیری پڑھ لو، یا پھر آپ ایسا کرو کہ ایک بڑا سنیہ دا بابا گزریا ہے، کیا اس دی کتاب ہے، میں ایک کتاب 3-4 واڑی پڑھی بیٹھا جا اور ہر واری پڑھیا سوا دیا ہے، وہ دے اندر جناب ایک تقسیم دے واقعات دے اینی شاہد نے ہو اور کمال دیاں گلہ لکھی ہیں۔ جہان حیرت اگر آپ پڑھنا چاہو سردار محمد چودھری صاحب ایٹوبے دے آج جی ریٹائر ہوئے نے، انہوں نے کتاب لکھی جہان حیرت، اس دے اندر بھی یہ چیزاں موجود نے، اور اس طرح بھی بہت ساری کتاباں نے، آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کی دنیا ہے، ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یا اگر تو اڈے چو کوئی اور بندہ زیادہ تحقیق کرنا چاہے تو پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ تو بھائی جنہوں کتاباں پڑھن دا شوق ہوئے ہو کہ بڑیاں بڑیاں چڑھ جانی، شہاب نامہ پڑھیے قدرت اللہ شہاب صاحب، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کی نے، بلکہ میں ان علماء نہ یہ کتاباں جڑیاں تو میں نہ لیندہ پہ یہ میں خود بھی بڑیاں آپ بھی نہ پڑھوں، تو انہوں بہت معلومات ملن گیا کہ یہ کام کی ہے۔ تو حضرت صاحب درویشو فقیرو یاد فرما لو جدو ہوئے نا ووٹ ہوئے تو وڈیاں بندیاں سارے آکھیا باساں ووٹ ہو دے دیں، اس پنڈ وچ مسلی رانا اس آکھیا میں مسلم لیگ نو دینا، چودھری آکھیا بھئی تو مسلم لیگ نو دینے تے اپنے بھانڈے لے تے نکل، اس آکھیا بھائی بھانڈے لا دے لئی ساں پر چرکا جا دین لدہ ہے میتھوں اڑ دے کانڈ نہیں ہوندی، اس واسطے عرب اشتے دین آیا نہ پہنا تے انڈیا آڑے تے پاکستان آڑے چرکا جا لدہ آیا دے نوڑ ساتھو کانڈ نہیں یارہ لوندی۔ بھائی آپ دی توجہ ہے عزیزہ نے من حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دوتے جملہ بولیا ہے کہ ابلیس چاندہ اور ابلیس دیاں طاقتیں چاندیاں نے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سے کہ
بدن سے نکال دو. کتاب ہے اقبال صاحب دی بانگے درا اور ان دے اندر نظم دا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا. ابلیس کی مجلس شورا اے سارا نظم دا عنوان ہے. ابلیس اپنے سارے چیلے کٹھے کیتے نے اتنے جو کام پہ کر دے ہو یہ اجے بھی اجدے ہی اجے اومیں عشق کر دینے اپنے نبی نال. وہ تسی کیتا کی ہوئے کوئی کسی آکھا میں ٹی وی لواتا ہے, کسی آکھا میں کچھ کر دیتا ہے, کسی آکھا میں کچھ کر دیتا ہے, لیکن اس آکھا گالتا اجے بھی اتھے ہی ہے. عزیزان من انہیں آکھا میں تو سبق پڑھانا افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج. ملا کو ان کو دمن سے نکال دو. بھائی اگر چاندے ہونا کہنا ہے غیرت دینی ختم ہو جائے تینن مولوی تو دور کر. ملہ تو انہوں نے دل وچ عشق رسول پیدا کرتا ہے, مولوی داڑی دا حکم دیندہ ہے, داڑی دی ترغیب دیندہ ہے, امام شیف دی طرف ساتھ ڈھانپو, تہذیب اسلامی نہ بھولو. عزیزہ نے میں اپنے بچیاں نے آنا کہ پترہ جڑی تُسی پینٹ پھاڑی پھر دے ہو نا اے سنت انگریز ہے. فقیر دا جملہ یاد کر لو, جنہ بندہ انگریز دے نیڑے ہوندا جائے اتنی کپڑے گھٹ دے جاندے نے, جنہ حضور دے نیڑے ہوندا جائے انہیں کپڑے ود دے جاندے نے. پتر فرق ہے تُسی نوٹ کر لینا جڑیاں گلاں اسی تُہاں دس دے پیاں. درویش پتر اے گلاں میریاں یاد کر لینا, اے درویشاں دی وانڈے تے اے پوری راسی گل پوری لاسی. عزیزان من میں نے اعتراض ہے نہیں بس تو انجینئر کیوں بنے ہیں. پتر میں نے اعتراض ہے نہیں بس تو ڈاکٹر کیوں بنے ہیں. میں نے اعتراض ہے وہ تو محمدی کیوں نہیں رہا. عزیزان من اقبال آدھنے یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا من, یا رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا من. مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یا رب سے نہیں ہے. بیٹھا تو محمد پاک دے نام دی کانج پہلی باری آواز سن کے آنکھ کھولی. تو یہ سبق کی میں بھول گئے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم. آپ فقیر دی ایک گل ایس ویلے یاد کر لو. اقبال تو اڈا قومی شاعر ہے نا, ہے نا. آپ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جدو یہ نہیں رہے گا. اقبال ایڈا سیانا بندہ سی, انہیں یہ قربانی دیتی رکھی ہے میں داڑھی نہ رکھا, کیونکہ جے داڑھی والا ہوندا تے قومی شاعر نہ ہوندا. آپ مسئلہ سمجھے گا نا. لیکن ایس دور بھی حسن نثار جیسے لبرل آدمی اقبال تو دور نے. نجم سیٹھی جیسے بندے آدھے میں تو اقبال کو نہیں جانتا. میں کہ جناب ایسی تو ان کو نہیں جان دیا. جیڑا اقبال نو نہیں جاندا, اقبال نو نہیں مندا, انہوں اندروں سمجھ لاؤں دے اندر روڑا ہے. میرے بچوں اقبال ہی اس حریت پسند بندے دا نام ہے. اقبال خدا نے ایک وقت ہونا ہے جدو اعلان ہونا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے
غزل سرا کو چمن سے نکال دو. جڑا قوم نو عشق نبی دا سبق پڑھاندا ہے یہ وچ باہر کڈو بندہ. ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اللہ نے گواہ کر کے دسو حجاز اور یمن چو اسلام نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکل رہ گیا ہے. وہ پریشانی انہوں نے لیے وہ نہیں بول دے تو آنے کی عزیزہ نے من اقبال نے انگریز پریشان ہے. میں انہوں انگریزی لباس پہنایا ہے, انگریزی تعلیم گاواں بڑھا کے دیا نے, لاٹ نکالے دا نظام تعلیم لے آ کے دیتا ہے. لیکن میں حیران ہونا یونیورسٹی جو بھی پڑھ کے مڑ نبی دا غلام کیویں ہوندا ہے. توجہ کی تھی آپ نے کہ کوئی نہ سکول پڑھ کے بھی نبی دا غلام لگا پھر دائے تے انہوں شیطان نے کی دسیا ہے خالص قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ اشک سحرگاہی سے کرتے جو ظالم بزرگ. اجے نچ مولوی موجود ہے جڑا سرگی ویلے مڑ بانگ دیتا ہے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ہاں, تو انہوں نے کہا مولوی دی تنخواہ لاؤ. انہوں نے کہا مولوی دی تنخواہ لاؤ, تنخواہ دار ہو جائے گا تے تابع دار ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نا, تنخواہ دار ہو جائے گا تو تابع دار ہو جائے گا. کیونکہ بھائی جیدہ کھائیے وہ دے گیت انہوں تھوڑا جا کس چلو میں ہی کھا سکتا ہو گیا کہ اے تنخواہ دار ہو جائے گا تو تابع دار ہو جائے گا. تنخواہ دار کر دو. لیکن بھائی صاحب آپ شاید بھول گئے ہو کہ جنہوں کے اندر نا ملا, ہم ملا ہیں, جس کو ملا کہتے ہیں نا یہ بڑی ہارڈ کور مینٹیلٹی کا آدمی ہوتا ہے. اس کو توڑنا ممکن نہیں. وہ کوئی نہ کوئی حرامی نکل آتا ہے اندر سے جو آپ کے کھیت میں چکتا ہے. لیکن کثرت کے ساتھ جنہوں نے دین مدرسہ کی چٹائی پر پڑا ہوتا ہے نا تو جانے من ان کے اندر سے عشق نبی نہیں نکلتے. توجہ ہے 25,000 تو بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے بھائی صاحب, تھوڑی بتاؤ. مال موزی نصیب غازی مولویان میں نہ لے لو ڈیندہ ہے اساں رانا موڑ بھی ہوتے لے لو آگا. دوجہ سارے جو لٹی جاندے ہیں جو کچھ مولویان میں ڈی جائے تھے کی ڈار ہے. اچھا جڑے کچھ مسیطہ دے انتظامی آڑے وہ اس گلتے ہن مولوی نال اکھاں بکھاندے پین بہت دو پامے پنجی دیتا تو آنا سی 15 ہی دینا. توجہ نہیں کی تھی برسان پاوے 25,000 ملنے تو آن 15 وہی دینا جڑا آگے دینا. میں کہا پتر مولوی نہیں سوکھ دا سانہ لین دے بیا گیا. لیکن بھائی صاحب مولوی دی ونڈ ہو رہے عزیزان من مولوی دی ونڈے وے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
صدقہ تیرا ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم میرا دین پارا اینا نہیں تسی گجے ہو نات خانہ دے میں آج جڑے ساڑھے سٹریٹ لیول دے نات خانے انہاں دی گل نہیں پہ کرتا ہے سادہ لوگ جڑے ساڑھے نا نیشنل لیول دے نات خان ٹی وی آڑے انہاں دی بھی اپنی بادشاہی ہے بھائی عجیب انہاں دی بادشاہ ذہنیت کہ اہل سنت و جماعت اس وقت بڑے کرائسس ہی چو گزر رہے ہیں وہ ایسی قوم ہے وہ مڑوی لڑیاں پا رہے ہے کہ نہیں بھئی سنی اتنی سخت آزمائش مبتلا نے تو وہ لڑیاں پا رہے ہیں میں نے ایک بندے پوچھا یہ لڑیاں پا کے ثابت کی کرنا چاہتا میں کہ بڑا سادہ ہے اخی کی میں کہ وہ آندے نے میں مہندی تے بھی سانی سدیا کرو تو ناتاں تے بھی سانی سدیا منڈے دی مہندی ہوئے نا وہ تے بھی سانی سد لیا کرو تو اسی انہاں تے بھی دوریاں گھرانے کیوں سدے ہو اسی ہیں جو وہ کام بھی کر رہا تو ویسے یہ مذہبی جائے بندے نے انہیں بھی کچھ نہیں آکھنا تو کام بھی سارا ہو جانا تسی انہوں بھی ساتھ لیا کرو آ جاؤ جی منڈے نے مہندی بھی لا جاؤ تو کپڑے اگے ہی انہوں نے جدے ہوندے کیسے لوگ نے قوم نو دلاسا دین دی ضرورت ہے قوم نو دوبارہ کھڑیاں کرن دی ضرورت ہے قوم دے پریشان دل تے مرہم رکھن دی ضرورت ہے لوڑیاں مار دیں حضرت صاحب آپ فکر نہ کرو اللہ انہاں دا علاج بھی فرمائے گا قوم دی خدمت گزارش ہے خدا رہا ایسے بزنس مین نات خانہ نہ بلایا گا انہاں قطعاً آلِ سنت دا کوئی در یہ بزنس مین بندے سنیاں جیٹا بوڑا بندہ میں کوئی نہیں بیٹھے جی ایڈے بھوڑے نے وہ ساڑھے سید شبیر شاہ ریان دے بندے آئے جیڑا کپڑے سارے لا چھڑے ان بھی مان لیں دینے جیڑا پورے ملے دے لتھے پا لے ان بھی مان جان دینے بابا اپڑے آئے توجہ ہے اس ہڈی حالت انسان جندہ دل کرے وہ لوٹی تلا لیں تو بھائی سنی بھائی آپ نو ضرورت فکری طور تے سنی بنا اور اپنے فکری قائدین نو پہچانو اور بزرگان دین دے نال رہو ایک واقعہ سنا کے دعا کر دے جڑی تقریر میں کیتی ہے انو یاد رکھا پریشان نہیں ہونا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین پیران تو کھڑے روے اللہ تو اڈا غلبہ پھر کرے گا آپ سب بھائی میری طرف متوجہ ہونا حضور نے خواب تکیا حضور پاک سرکار نے خواب تکیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی زیارت فرما رہے ہیں صحابہ نو آپ نے فرمایا آ جاؤ بھائی عمرے تے جان والے تیار ہو حضور سرکار دے خواب تھے 1400 صحابہ پاک تیار ہو گئے ایک میں پتہ لگا بھی وہ 1400 سال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماندے نے کہ اس سفر ساڈے کول پانی ختم ہو گیا رسول اللہ کول صحابہ آئے کہ سرکار پانی ختم ہو گیا حضور نے اپنا پاک ہاتھ پیالے دے وچ رکھیا جدے بھی تھوڑا جا پانی سے اعلیٰ حضرت فرماندے نے انگلیاں ہیں فیض پر ٹھوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ
پانچ سرکار دیاں انگلیاں چوں پنجاب جاری ہوئے یہ اعلیٰ حضرت ہے نا. ذرا تمثیل تو دیکھیے. ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، پانچ آپ پانچ انگلیوں سے جاری ہو گئے. پانی پیتا صحابہ پاک نے. جیڑا بندہ حضرت جابر تو یہ روایت سن رہا سی اس پوچھا بندے کتنے آؤ؟ آپ نے فرمایا ہائے 1400 جو لاکھ بھی ہوندہ تو پانی نہ مڑا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرت صاحب سرکار چل دے حدیبیہ دے مقام تے مکہ شریف تو 9 میل دور آ گئے. مشرکین نے حضور نو روک لیا کہ اسی تو اگاں نہیں جان دینا. کہ تو آنا ایس تو اگاں حضور نبی اللہ دے انتنال صحابہ تے جے اگاں جانا جے تو پھر لڑنا جے. انہاں نبی ہو کے فرمایا ایسا لڑنا نہیں کیونکہ تیاری نہیں اگاں نہیں جانا. چنگیز خان نال میرے ہزار اختلاف نے ایک گل ہوتی میں اچھی لگی ہے. وہ آندہ ہے جیڑی جنگ ہرن دا یقین ہوگی وہ نہیں لڑی دی. جیڑی جنگ ہرن دا وہ نہیں لڑی دی. وہ پھر جنگ اتنا نہ ہوئی جیدہ تو ان یقین ہے بس آ رہا. ہمیشہ وہ جنگ لڑو جیدے کوئی چانسز تھا ہونے تے بکام ساڑھا بھی بڑھ سکتا. حضرت صاحب حضور نے صحابہ نال مشورہ کیتا. کچھ صحابہ مشورہ ہے دیتا جیڑے بندے مکے والے مشرکاں دے نال آئے پنڈاں والے بستیاں والے انہاں دیاں بستیاں تے حملہ کرنے او گھر جان کے پیچھے کلے ہو جان کے انہاں نال نبڑنا. حضرت ابو بکر صدیق اللہ حضور نے ویکھیا تے آپ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی اللہ دے نبی ہو تسی گھروں نیت کیتی ہے زیارت بیت اللہ دی اپنی نیت دے مطابق چلو اللہ تہاڈی مدد کرے. سرکار فرمایا کافرہ نے حضور نو اکسایا بھی ساڑھے نہ لڑ. کدی کوڑا اینج بجا جان کدی اینج بجا کے لیا کدی غبار اڑان کدی کچھ کر. سرکار مسکران دے رہے لڑے. آپ نے میسج بھیجیا کہ ایسی لڑن نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے ہیں یار زیارت کریں. ہن ایک سوال ہے میرے تواڈے تے اس سوال دے وچ سوال دا جواب بھی یامین بھائی کہ رسول اللہ 313 ہوندیاں لڑے نے بدر 1400 ہوندیاں کیوں نہیں لڑے؟ فرق تیاری دا 313 لڑن آستے تیار ہو کے گئے 1400 دی تیاری نہیں. وہ ارادہ کر کے آئے نے بیت اللہ دی زیارت. سنت مصطفیٰ یہ ہوئی کہ بھائی لڑو دو جدو تسی قوت اکٹھی کر ورنہ قوم کا نقصان نہ کر. بھٹو صاحب نال اختلاف ہو سکتا ہے پر اس بندے دے کچھ کام بڑے کرم آئے. قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دینا قانونی طور تے آئے تھے. انڈیا آلیاں نے ایٹم بمب دی تیاری کر لی تے بھٹو آکھے اسی گاز کھائیں گے مگر ایٹم بمب ہم بھی بنائیں گے. تیاری کی تھی کہ نہ کی؟ دشمن نہ لڑنا ہوئے تو دے مطلوبہ کام دی تیاری کی. مولوی صاحب تو آٹے کوڑ ممبر ہے اس تو بڑا دنیا تے اور ہتھیاری کاری. مولوی صاحب ان استعمال کرو تو آٹی میری مہربانی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بھائی صاحب زبان تو وڈا کوئی ہتھیار
لوگوں کا ذہن تبدیل کر دیو، تسا جنگ لڑ گئے۔ ساڈیاں بابیاں ہندوستان فتح کرن واسطے تلوار استعمال نہیں کیتی، بابیاں نظر نال بندے سدھے کر چھڑے نے ہوئے۔ فقیر دی گل سن، انہاں اکسایا بلڑو نہیں لڑے، صلح کرن آئے۔ سہیل بن عمر مشرکین دی طرفوں آئے، انہاں کہا صلح کرنے آپ پر شرطاں ساڑی مرضی دی۔ حضور فرمایا دس، انہاں کہا اس سال نہیں کرن دے، احرام حضور بننے، صحابہ بھی احرام بننے آئے، انہاں کہا اس سال نہیں کرن دینا، تے حضور فرمایا ٹھیک، مگر لڑنا بندے نہیں مرانا، اے جی رمض دی۔ انہاں کہا اگلے سال آ بجے، سرکار فرمایا ٹھیک۔ انہاں کہا ہتھیار نہیں لے کے انہیں، سرکار فرمایا ٹھیک۔ انہاں کہا تلواراں نیام دے اندر رہن گیا، تو تاکہ بجے رہن گے، تے سرکار فرمایا ٹھیک۔ انہاں کہا ساڈا کوئی بندہ نس کے تواڈے کول گیا کلمہ پڑھ کے، تے تساں پیچھے گلنا ہے، حضور فرمایا ٹھیک۔ انہاں کہا تواڈے ساڈے کول آ گئے تے اساں کوئی نہ گلنے، حضور فرمایا ٹھیک، مگر لڑنا۔ بھائی صاحب جے تسی رسول اللہ دی سیرت سمجھیے تے آپ نے پوری سمجھی۔ ایتھے حضرت عمر اعتراض کیتا، بھئی ایڈی نیویاں ہو کے صلح کرن دی کی مطلب ہے؟ تے بڑو اللہ تے نبی نے جڑا انہاں جواب دیتا ہے، او دیکھو ساڈے ورگیاں بھی سمجھ آ گئی ہے، تے عمر دی تے سمجھ ہی بڑی بڑی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ساری زندگی غلام آزاد کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا، کہ اے حضور اگے میں کیوں آکھیا سی، اے لفظ میں سرکار اگے کیوں بول بیٹھا، کیسی ایڈی ذلت ہمیں صلح کیوں کر رہے ہیں، لفظ میں کیوں بولوں؟ ساری زندگی آپ فرماتے ہیں میں اس گل تے پچھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں عمر تینوں باڑا اے شرط ہی اعتراض دینا، بس ساڈا ہوتے جائے تو انہاں نہیں واپس کرنا، تو انہاں اندھا آوے تے ایسا کرنا ہے۔ انہاں کہا جی، کہ آپ فرماتے ہیں عمر جڑا ساڈے کو رہ کے انہاں نہ رڑ جائے تو انہاں اپنے کو رکھ کے کرنا کی یہ جان دے، وہ رکھ کے کرنا کی جان دے۔ اور فرمایا اے قلیل الوقوع ہوئے گا، اے ہندہ نہیں ہے جی، لیکن ایک کافران لگتا ہے جو نہیں جو ہندہ نہیں، جنہ ویکھ لیا اس ماہی نو غیر ملون نہ تک دے۔ فرمایا جیڑا انہاں وچ کلمہ پڑھ کے انہاں وچ ہی ران دے، وہ اپنے نال کہیں اور رلائے گا۔ معاہدہ تے اسی نہ موڑے دو گا، مارنا نہیں نہ لڑنا ہے۔ وہ جنہ جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا انہاں کو پہنا تے وہ انہاں وچ رکھیا تے تانگ ہو گئے۔ انہاں کہ اتھوں نکلو تو یودے نہیں جانا، مدینے تسی جا نہیں سکتے، انہاں بھی تانوں کو نہیں رکھنا، ساڈے کولوں بھی نہیں۔ وہ جڑے خدا بارہ بنے، وہ جتھوں قریش دے قافلے لگ دے ہے انہاں راہ وچ ڈیرا لا لیا تے قافلے لگ لینا، روک لینا، ساڈا حصہ ایتھے دے کے جانا۔ انہاں آپ پہ حضور الخط لکھیا وے انہاں ساد لوے ساڈے راہ ڈکی بیٹھے۔ الصلح خیر، دین دا کام حکمت نال کرنا اتقاضا کرتا ہے۔ ہن اللہ اس نے کی فرمایا، عزیزان من جدو صلح ہو گئی، میرا اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس شیخ اعلان نبوت دے 19 سال بعد صلح حدیبیہ ہوئی، 19 سال جتنے بندے 19 سالہ مسلمان ہوئے
یہ صلح حدیبیہ تو بعد پچھلے 4 سال وچ اس تو زیادہ بندے اسلام میں داخل ہوئے. صرف لڑائی نہیں چیز اتر کدی کدی وڈیاں دے آکھے لگ کے حکمت اختیار کرنا بھی یہ جت ہوندی. عزیزان من میرا اللہ فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. قرآن اس صلح نو فتح نال تعبیر کر رہا ہے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بھج کے دور دے دین داخل ہو. يدخلون في دين الله افواجا. فوج در فوج گروہ در گروہ لوگ حضور دے دین شامل ہوندے ہیں اور اسلام دی قوت اور طاقت بڑھتی گئی. حضور نے وہ 1400 شہید نہیں نہ کروائے حالانکہ ان نے آکھیا سونیا تیرے ہاتھ تے ہاتھ دھار کے وعدہ کر دے پیاں پیچھا نہیں ہٹنا. آپ نے قرآن پڑھا اسی علماء کی شریف فرما حضور کی کر دے رخ تھلے بیٹھے سن تے آپ نے فرمایا آؤ بھی بیعت کرو. انہاں نے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سونیا وعدہ کرنے پاویں لڑن نہیں آئے سونیا پاویں ارادے عمرے دیتے آئے لیکن وعدہ کرنے عثمان نے منکرانہ لڑن تے بدلہ لین تو بغیر پیچھا نہیں جاواں. ایڈے جان نثار میرے نبی دے غلام اس کے باوجود حضور لڑے تو بابا ہر تھان تے لڑنا کدوں کو کمال ہوتا ہے. بیٹا میں اہل سنت و جماعت دے بزرگاں کی خدمت وچ عرض کراں گا کہ آپ کا بیٹا بے شک سکولے پڑھتا ہے انہوں انجینئر پہ بنا دے ہو ڈاکٹر پہ بنا دے ہو انہوں جو مرضی بنا دے پہ انہوں مولوی کول پایا کر انہوں علماء دین کول بٹھایا آپ نال لے کے صوفیاء کو جا صوفیاء دے مزارات تو لے کے جائے بیٹا ساڈا دین ہے ساڈا طریقہ اسی سنی ان رسول اللہ دی محبت سکھاؤ. حضور نے فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاد کو سکھاؤ. ایک اللہ دا قرآن سکھاؤ ایک حضور دی محبت سکھاؤ تے ایک حضور دی آہل دی محبت سکھاؤ. علماء دین دی ماں دی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اس ویلے زیادہ ضرورت اس امر دی ہے کہ علماء دین حضور دا دین ہور زیادہ قوت نال لوگاں دے گھراں تک پہنچا. حضور دے دین دا مشن لے کے ٹر پو فانتشروا فی الارض زمین پھیل گھر گھر جا کے محلیاں گلیاں دے اندر محفلاں سجا کے بغیر پیسے فنڈنگ تو بغیر سپیکر تو بیٹھکاں وچ گلیاں وچ منڈے اکٹھے کر کے انہاں نوں عشق رسول سکھاؤ. کتاب تو دیوبندی مولوی دی ہے تقی عثمانی جہاندیدہ مگر آپ اگر پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ ازبکستان دے اندر اور تاجکستان دے اندر جس وقت رشین گورنمنٹ نے کو کیتا سی اور مسلمانہ دی انہاں ملکاں تے حملہ کر کے اپنے قبضے چ لیا سی تو اس وقت قرآن پڑھن تے اذان پڑھن تے نماز پڑھن تے پابندی سی. قرآن پڑھن تے نماز پڑھن تے اذان پڑھن تے اس کے باوجود میں ہسٹری پڑھی کہ مسلمان علماء جتھے لوگ کاشتکاری پہ کرتے ہوں دے اتھے ٹر جاندے تو انہوں نے کاشتکاری کرتے ہیں انہوں نے قرآن پڑھاتے ہیں. تو بھائی اسی سنیاں ایک شمع بجھا دی تو ہم اور جلا لیں. ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں سانو کیڑا کام ہے ساڈے سینیاں وچ دین اوے مولوی دے مدرسے نال مولوی نہیں مولوی دے سینے وچ مدرسہ ہے. حضور محسن اعظم دا فرمان میں کسی بھائی بزرگ سنایا ہے یا فرماندے
اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ عالم دین ہوتا ہے. وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہی مدرسہ ہے. جتنے میرے علماء بھائی بیٹھے ہو حافظ کاری، تہاڈی ذمہ داری لگ گئی ہے کہ حضور دا دین اگے پہنچاؤ، رسول اللہ دا دین لوگاں دے ذہناں وچ بھر دیو. پہلے والیاں سستیاں ہن دور کر. نعت خانہ دا تے بندے دیاں پتراں دا قبلہ سیدھا ہونا کوئی نہیں. تسی صحیح اپنا کام کرو، تہاڈی ڈیوٹی. کسے بندے تو پیسے نہ منگیا کرو، پیسے کوڑوں دے کے بھی یہ کام کرنا پڑے. ساڈا مال اولاد تن من دھن ہر شے حضور دے دین واسطے. سنی ہووے تے سکینے والا ہووے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام. آخری بات علماء دی ڈیوٹی میں انہاں دی خدمت وچ عرض کیتی ہے کہ اے وے کہ وہ پڑھان نال متوجہ ہو جان تے سستی دور کر. قیامت والے دن حضور ناراض ہون گے تواڈے نال اگر تسی سستی ہون نہ لگے. ہن سنی مول بندیاں نوں مولوی ہی جگانا. ذمہ داری ہے علماء دی کو پڑھان. آپ دی ذمہ داری اپنے بچے دین نو دیو. بکرے چھترے لے لے مجھاں گاواں اے نہ دیو، پتر دین نو دیو. اپنی اولاد حضور دے دین دی نوکر بناؤ، اپنی اولاد نو دلچسپی لے کے حضور دے دین دا خادم بناؤ. جیڑا کافر انگریز چاہندا ہے نا کہ دین مٹے تے محمد دا غلام ہوئے، جیڑا آکھے جے سی جیوندے رہے تے انشاءاللہ آگے نہ ہوئی زیادہ ترقی کرے گا. بھائی صاحب سنگیو ساتھیو، حضرت نے اتنے مدرسہ صابری صاحب نے بنایا ہے غوثیہ صابریہ تعلیم القرآن. آپ سارے بچے قرآن دی تعلیم نال روشناس کراؤ. اللہ تعالیٰ تو ہم برکت دے وے. ایس ویلے سنی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچے دین الموڑ وما علینا الا بات جوڑ بیان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا. یا اللہ سب سنگیاں دی حاضر قبول فرما، بیماران و صحت عطا فرما. یا مولا کریم جتنے بھائی آئے نے حضرت نے محفل کرائی ہے، سارے انہوں کچھ سکھن دی توفیق ملے. یا اللہ کچھ عمل دی توفیق ملے، کچھ کرم ساڑھے تے ہو جائے. حضرت دی محنت سارے بھائیاں دا آنا جانا بہنا سننا سب قبول ہو جائے، اور اپنا فضل تے کرم ساڑھے تے نازل فرما. حضور دے دین دا بول بالا فرما، حضور دے دین نو برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.